زلزلے کی شدید لہروں کے ذریعہ اور جھٹکے کی شدید گرفت کے ذریعہ پوری انسانی آبادی کے قلوب و اذہان کو اس طرح سے متاثر کر دیا گیا کہ محلوں میں رہنے والا انسان، عالی شان بلڈنگوں کے لیے پوری زندگی وقف کر دینے والا انسان، فٹ پاتھ پر اور آسمان کے نیچے کھلی زمین پر زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو مجبور پانے والا انسان، یہی انسان جو اپنی پوری زندگی کی کمائی، یہی انسان جو اپنی پوری زندگی کا ہر لمحہ یہ دنیا کمانے کے لیے، یہ زیادہ عیش و عشرت دینے کے لیے، یہ آسائش و راحت کے محلات تعمیر کرنے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں کو ہر ممکن حد تک حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دینے والا انسان رب العالمین کے ایک جھٹکے سے اپنی ساری دولت تک دینے کے لیے تیار ہو گیا، اپنی ساری کمائی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ زلزلہ، یہ آزمائش کیوں اللہ رب العالمین دنیا میں بھیجتا ہے؟ یار لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے اندر 4 پلیٹیں پائی جاتی ہیں، انہی پلیٹوں پر اور انہی پلیٹوں کی تہوں پر پوری دنیا قائم ہے۔ یہ پلیٹیں کھسک جاتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے، ان پلیٹوں میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، ان پلیٹوں میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو یہ زمین کانپنے لگتی ہے، یہ زمین زلزلے کا شکار ہو جاتی ہے۔ مگر میرے یار لوگ یہ نہیں بتاتے کہ ان ساکن پلیٹوں میں حرکت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ ٹھہری ہوئی پلیٹیں ہلنے کیوں لگتی ہیں، یہ ٹھہری ہوئی پلیٹیں اپنی جگہ سے متحرک کیوں ہو جاتی ہیں؟ یار لوگ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ یار لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے اندر بخارات پیدا ہوتے ہیں، زمین کے اندر آگ، حرارت اور گرمی پیدا ہوتی ہے، زمین کے اندر گیس پیدا ہوتی ہے، وہ گیس نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرتی ہے اور وہ راستہ تلاش کرنے کے چکر میں جب اوپر آتی ہے تو یہ زمین ہلنے لگتی ہے، زمین میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ لیکن یار لوگ اس بات کا جواب نہیں دیتے کہ اس گیس کو باہر نکلنے پر آمادہ کرنے والی وہ قوت کون سی ہے، وہ طاقت کون سی ہے جو ان ذرات کو باہر لانے کی راہ اور اس کی ترغیب فراہم کرتی ہے؟ دنیا والے اس کا جواب نہیں دیتے۔ مگر دنیا کے یہ مست انسان اور دنیاوی نعمتوں میں گم رہنے والے یہ انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ یہ زلزلے ایک قدرتی اور کائناتی نظام کی پیداوار ہیں، وہ ایک نظام کے تحت یہ زلزلے آتے ہیں اور اپنے وقت پر آتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات دنیا والے بھول جاتے ہیں کہ اس زمین کے اندر یہ طاقت نہیں، اس زمین میں پائے جانے والی مخلوقات کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ از خود تحرک کر سکے، از خود کوئی اپنی جگہ سے دوسری جگہ کے لیے ہل سکے، اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی طاقت نہیں دیا ہے۔ یہ بات جب پیدا ہوتی ہے تو کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ رب العالمین کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی کو میرے رب نے کہا تھا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یارو سنو، یہ زمین کا بھونچال، یہ زمین کا زلزلہ، یہ زمین کا ارتعاش، یہ زمین کی شدید کپکپاہٹ، یہ قیامت کی ایک بڑی جھٹکے کے طور پر جب دنیا میں ظاہر ہوگا تو یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس بڑے جھٹکے کی یاد دلانے کا پیش خیمہ ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں، یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے اس بڑے زلزلے کی یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مسلط کیا کرتا ہے۔ یہ چھوٹے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ انسان کو یاد دلائیں کہ یہی جھٹکا، یہی زلزلہ، یہی کپکپاہٹ ایک دن پوری عموم بلوا کی صورت اختیار کر لے گی، پوری زمین کو یہ جھٹکا شامل ہو جائے گا اور ایک جھٹکے سے یہ زمین فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی، ساری جاندار چیزیں اس زلزلے کی نظر ہو جائیں گی اور ختم ہو کر یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔
یہ یاد دلانے کے لیے یہ زلزلہ آتا ہے اور یہ بتاتا ہے ہم انسانوں کو کہ یہ چھوٹا چھوٹا زلزلہ اللہ رب العالمین کی اس قدرت کی نشاندہی کر رہا ہے. دنیا کے غافل انسانوں کو اس بات کی یاد دلا رہا ہے کہ اے دنیا کی عیش و عشرت میں مست انسانوں سنو، یہ جو آج معمولی سا جھٹکا آیا، یہ جو آج ہلکا سا جھٹکا اور زلزلہ تم نے محسوس کیا، کل قیامت کے قریب یہ ایک عظیم شکل اختیار کر لے گا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور کہا رب العالمین نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، جب زمین کو سخت زلزلے میں مبتلا کر دیا جائے گا اور زمین اپنے سارے خزانوں کو، زمین میں موجود اپنی ساری کائنات کو، زمین اپنے پیٹ میں جنم لینے والے سارے مادوں کو باہر نکال دے گی، انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا بھائی، یہ زمین کو کیا آفت آ گئی، یہ زمین کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی، یہ اپنا سارا جوہر، اپنے سارے خزانے، اپنے پیٹ میں جنم لینے والی ساری مخلوقات کو یہ نکال کر باہر کیوں کر رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس دن زمین بتائے گی، اس دن زمین گفتگو کرے گی، اس دن زمین دنیا میں پائے جانے والے انسانوں کو خبر دے گی اور بتائے گی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کی آزمائش کا جو نظام بنایا ہے، وہ نظام اور وہ آزمائش کا قانون اس زلزلے پر بھی لاگو ہوتا ہے. یہ جو زلزلہ آیا، یہ جو زمین میں بھونچال آئی، یہ اللہ رب العالمین یاد دہانی کراتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے غافل بندے، میری دنیا کی سرمستیوں میں مست میرے وہ بندے جو میری یاد سے غافل ہو گئے، میرے دین سے غافل ہو گئے، میرے تعلیم سے غافل ہو گئے، میری شریعت سے غافل ہو گئے، ذرا ہوش میں آ جائیں اور یاد کر لیں کہ یہ جھٹکا جو آج ہلکا محسوس ہو رہا ہے، یہ جھٹکا جو آج روئے زمین کے کسی حصے میں محسوس ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن پورے روئے زمین پر محسوس کیا جائے گا اور یہی جھٹکا اس انسانی آبادی کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا. اس وقت انسان کا عالم کیا ہوگا؟ جھٹکا آیا، زلزلے آئے، پوری انسانی آبادی بے چینی کا شکار ہو گئی. پورا انسانی آبادی شہروں اور گاؤں کے گھر، محلات اور عالیشان بلڈنگوں کو چھوڑ کر میدان میں، کھیت میں اور صحرا میں آ کر رہنے پر آمادہ ہو گئی. زندگی بھر جمع کیا تھا حلال اور حرام، زندگی بھر اللہ کے حرمات کی پامالی کیا تھا، زندگی بھر کبھی اس بات کی زحمت گوارا نہیں کیا کہ ذرا لاؤ اپنے مال کا جائزہ لیں کہ آیا اس کو حلال سے کمایا ہے یا حرام سے، حقوق غصب کیا ہے، اپنے بھائی کا حق مارا ہے، بےایمانی کیا ہے، غصب کیا ہے، کبھی اس کو سوچنے کی فرصت نہیں ملی. اور جب تیار ہو گیا، رہنے کی باری آئی تو رب العالمین نے زلزلہ بھیج دیا. تو میرے دوستو، زلزلہ کا جو نظام سائنسداں، مادیت پرست اور ماہرین ارضیات جن کو جیولوجسٹ کہا جاتا ہے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے قانون کے اعتبار سے صحیح ہے، مگر ان کے پاس میں نے کہا اس بات کا کوئی جواب نہیں کہ یہ پلیٹیں جو زمین پر حرکت کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں، ان کو حرکت دینے والی کون سی ذات ہے. وہ جواب صرف قرآن دیتا ہے، وہ جواب صرف مسلمان دیتے ہیں، وہ جواب صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے تاکہ ہم انسانوں کو دنیا میں آزمائے، تاکہ اللہ رب العالمین اس جھٹکے کے ذریعہ ہم انسانوں کے ایمان کا امتحان لے، ہم انسانوں کے صبر کا امتحان لے، ہم انسانوں کو شریعت پر عمل کرنے کے جذبے کا امتحان لے، اللہ کے دین کے لیے قربانی کے جذبے کا امتحان لے، اللہ کے دین کے لیے اپنی فدائیت کے جذبے کا امتحان لے، اور پھر ثابت ہو جائے کہ کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے.